تو کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی تھا، ظاہری حیات میں بھی، کہ حضور کے پاس جائیں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جس طرح حضرت ابو لبابہ سے ہوا۔ آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، جس ستون کا نام ہے استوانۃ ابی لبابہ وتعرف بالتوبہ، معروف ہے ستون توبہ کے نام سے۔ حاجی جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے، ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی عرض ہوتی ہے کہ استوان ابی لبابہ کے پاس 2 نفل مل جائیں توبہ کے۔ یہ حضور کے مصلی سے حجرہ عائشہ کے درمیان میں پڑتے ہیں۔ ابو لبابہ سے ایک معاملہ ہو گیا، بنو قریظہ کو انہوں نے ایک راز بتا دی اس طرح اشارہ کر کے کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، یہ غزوہ احزاب کے بعد۔ پھر خود ہی انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہی بندہ رہوں گا۔ تو حضور نے دیکھا تو اب چونکہ انہوں نے قسم کر لی تھی، فرمایا ٹھیک ہے جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے۔ اور حضور جاتے ہیں آتے ہیں، رستے میں یہ ستون پڑتا ہے تو حضور کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ 6 دن اور 6 راتیں مسلسل وہ ستون کے ساتھ بندے رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی، ابھی پردے کے حکام نہیں اترے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں انہیں خوشخبری دے دوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو صحابہ دوڑے ان کی رسیاں کھولنے کے لیے۔ ابو لبابہ نے کہا خبردار کسی نے میری رسی کھولی، یہ رسیاں حضور اپنے ہاتھوں سے ہی کھول لیں گے۔ پھر فجر کی نماز کے وقت حضور تشریف لائے تو حضور نے رسیاں کھولی۔ تو استوان ابی لبابہ کے نام سے اب بھی وہ ستون موجود ہے وہاں۔ جب ترکوں نے مسجد نبوی تعمیر کی تو اس مقام کے اوپر جو ہے وہ ستون بنایا، اور آج بھی جب حجاج زائرین جاتے ہیں تو وہ اس ستون کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں، اور وہاں 2 نفل پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحابہ گناہ کر بیٹھتے تو حضور کے پاس آتے۔ اب حضور کے وصال کے بعد بھی یہ عمل صحابہ میں جاری رہا، تابعین میں جاری رہا، بعد میں آنے والوں کے لیے جاری رہا، اور آج تک امت وہاں جا کے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی حضور کے وسیلے سے طلب کرتی ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ حضور کے وصال کا 2 یا 3 دن تھا، ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینۃ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے۔ جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے۔ تو پھر اس پہ کیا گزری، اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ ضد کر بیٹھا، تیرے کولوں انج منگاں گا جویں اڑیاں کرے ایانا۔ تو وہ ضد کر بیٹھا، حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حضور کے وصال سے 3 دن بعد کی کہانی ہے، اور اس کے ایک عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے بھی فریادیں کی اور فریادیں کر کے چلا گیا، اور میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو حضور کی زیارت خواب میں ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے عطبی اٹھو اور اس عربی دیہاتی کو ڈھونڈو، اور جب مل جائے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ،
سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو، لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں گی. اللہ اکبر. کرم نوازیاں ہو جائیں گی تو ان کے در پہ حاضری سعادت مند لوگوں کا عمل اور وظیفہ رہا ہے.